علیکم۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک نئے MD-CAT کے ٹاپک جو کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، اور وہ ہے کہ آپ نے کیسے، یہ ایک ٹرومیٹک جرنی بھی ہو سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے ٹرومیٹک ہی ہوتی ہے آئی بلیو، کہ آپ کو اتنا زیادہ لانگ اور لیٹ نائٹ تک اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اور اسٹڈی بھی کرنا پڑتا ہے، اور اسٹڈی کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ کچھ بچے موسٹ آف دا اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا پورا محور بنا لیتے ہیں، پورا مین فوکس بنا لیتے ہیں، یہ ہے تو دنیا ہے، یہ نہیں ہے تو دنیا نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا، آپ نے ہر چیز کے لیے خود کو ریڈی رکھنا ہے، کیونکہ آئی وڈ سے کہ اس کے اندر آپ کی لک بھی ہے، تو تھوڑا مائنر سا پارٹ جو ہے وہ لک بھی پلے کرتی ہے، جو کہ کبھی کبھی میجر بھی ہو سکتا ہے ان مائی کیس، بٹ اسٹل you have to just keep yourself grounded and keep yourself composed so that کہ کچھ بھی کسی طرح کی سچویشن آ جائے۔ مجھے پتہ ہے سب پڑھتے ہیں، جتنے بھی بچے ہوتے ہیں سب پڑھتے ہیں، کچھ اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، کچھ کی ایسی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو آپ کو کچھ کی اسٹریٹجیز ڈفرینٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آگے چلے جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں، لیکن کچھ اسٹریٹجیز اور ہارڈ ورک اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ لیکنگز رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے پیچھے رہ جانے کا یا آگے نکل جانے کا مطلب اس کے اندر MD-CAT والی جرنی کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ جلدی کلیئر کر لیتے ہیں، فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیتے ہیں، کچھ سیکنڈ تھرڈ میں کرتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے پیچھے آگے رہنے کا مطلب، ٹھیک ہے۔ لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں تب آپ گیپ ایئر لیں، ورنہ آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے گیپ ایئر لینے کی۔ اور ابھی تو یہ رجحان آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے اس کی طرف، MD-CAT کی طرف، بس میڈیکل اینڈ آل دیٹ اسٹف۔ آپ کو اپنا ایپٹیٹیوڈ دیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ بس بایو ہی بایو ہے، سب بایو کی طرف جا رہے ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ۔ آج کل تو آئی وڈ سے کہ اتنا پیسہ اس کے اندر نہیں ہے، یا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اتنا پیسہ نہیں ہے۔ جو نیو ڈاکٹرز آ رہے ہیں ان کا اتنا پیسہ نہیں ہے جو پہلے لوگ کما سکتے تھے، یا جو ہمارے پرانے لوگ ہیں جو ہمارے خاندانوں میں ڈاکٹرز وغیرہ ہیں تو انہوں نے بڑی بڑی ایمپائرز کھڑی کی ہوئی ہیں۔ لیکن اس پروسیس کے اندر بھی بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 5 سال آپ MBBS کو رگڑا دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے، میڈیکل کالج میں 5 سال، اس کے بعد FCPS اور ریزیڈنسی اور کیا کیا سین ہوتا ہے آگے، تو ایٹ لیسٹ آپ کے 10 سال تو کہیں نہیں گئے فلی ایک کمپلیٹ کمپوز ڈاکٹر بننے کے بعد، ٹھیک ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے۔ اور اس کے لیے نہ صرف آپ کو جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس ایک تو پیشن ہونا چاہیے اور ہارڈ ورک، اور آپ کو اپنی راتوں کی نیندیں اور اپنی ہیلتھ سب کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بلکہ ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے فائنینسز ہیں۔ جو فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو وہ تو اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے ود دا ہارڈ ورک، ٹھیک ہے، لیکن جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، جو ہمارے غریب بچے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اس میں جانا ہے، اس میں جانا ہے، چلے گئے تو پھر بھی آگے ان کا کوئی فیوچر نظر نہیں آتا۔ اگر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کی کنڈیشن، سب کو پتہ ہوتی ہے، فائنینشیل کنڈیشن سب کو پتہ ہوتی ہے بچوں کو، تو آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھ کے کچھ چوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ضرور دیں، فرسٹ ٹائم دیں، فلی پیشنیٹ ہو کے فلی تیاری کر کے آپ دیں، لیکن اگر آپ کا نہ ہو تو آپ ہر چیز کو سوچ سمجھ کے اپنی گیپ لیں۔ اور ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، میں نے خود بھی وٹنس کیے ہیں کہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں، مطلب پراؤڈ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ ہم ان سے بہت بہتر ہیں، ان سینس کہ ہم ان سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ پڑھائی کرتے ہیں، ہماری اسٹرگل زیادہ ہوتی ہے، اس سب کے باوجود ہم جو ہے وہ MD-CAT کریک نہیں کر سکتے فرسٹ اٹیمپٹ میں، کئی لوگ تو سیکنڈ پہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اندر یہ اگر ہم دیکھیں تو بس ان کی قسمت میں تھا تو بس ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ان کے لیے بہتر تھا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتر رکھا ہوتا ہے تو بس وہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایپٹیٹیوڈ والی بات بتائی ہے تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے اپنا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ آتے ہیں آپ کے پاس ڈفرینٹ، کہ آپ کو کس کی طرف آپ لینیج، مطلب مینس کہ آپ کس کی طرف جو ہے وہ جھکا ہوا ہے آپ کا زیادہ، ٹھیک ہے۔ آپ ویدر جو ہے وہ ایک کس طرح کے پروفیشن کو جو ہے وہ آپ بیٹر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پرسو کر سکتے ہیں، آپ کے اندر پیشنس کتنی ہے، کیونکہ ہر پروفیشن کے اپنے کرائٹیریاز ہوتے ہیں۔ وہ آپ یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک پروفیشن چوز کر لیا تو آپ اس میں خوش نہیں ہیں تو کیا فائدہ، آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ اس میں خوش نہیں ہیں، کیا فائدہ اس
डॉक्टर बनने का, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आपको वो करना चाहिए। तो एक और चीज़ जो मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूँगी कि मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं उनका इंटरेस्ट कोडिंग और कंप्यूटर और आईटी वाली फील्ड्स में है, तो वो ट्राई करें कि वो ऑनलाइन जाएँ फ्रीलांसिंग की तरफ, या वो तो एक साइड बिजनेस आ जाता है। आप इस तरह का जो है वो चूज़ करें डिग्री। अगर आपका इस चीज़ में नहीं होता तो आप ट्राई करें कि इधर उधर डाइवर्ज हो जाए, ठीक है। लेकिन इधर उधर ये नहीं है कि बस मूड आया कहीं भी चले गए, ऐसे नहीं करना। आपने सोच समझ के, आपने हर चीज़ को सोच समझ के आपने आगे जाना है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका अपना दिल होना चाहिए, अपनी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, आपको अपना एप्टीट्यूड का पता होना चाहिए, और आपको खुद पता होना चाहिए किसी की बातों में नहीं आना है। इसमें पैसा है इसमें चले जाएँ, उसमें पैसा है उसमें चले जाएँ। आपको वो करना है जो आपका दिल करता है, जो आपका दिल मांगता है, जिससे आपको इत्मीनान होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी फील्ड्स में चले जाते हैं, बस गए एमडी कैट के बाद। आई नो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होती है जब अगर आपका क्लियर नहीं होता, और वो अजीब सा जो लटकाते हैं वो मेरिट और वो सब कुछ बहुत ज़्यादा बकवास होते हैं। आपने पहले से प्लान बी अपने पास रखना है, ठीक है। पहले से प्लान बी रखो, चाहे आप गैप ईयर ले रहे हैं नहीं ले रहे, स्टिल यू शुड हैव अ प्लान बी, जिसको आप साथ साथ अपने इम्प्लीमेंट करें, उसको साथ साथ रिसर्च करें। ये नहीं है एमडी कैट के बारे में तो जाहिर सी बात है, जो एमडी कैट दे रहा होता है वो सारा कुछ रिसर्च कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ जो आपका सेकंड ऑप्शन है आपने उसको कंप्लीट रिसर्च करना है। सेकंड थर्ड दो ऑप्शंस आपने रखने हैं, सेकंड ज़रूर होना चाहिए आपका ऑप्शन, उसको आपने कंप्लीट रिसर्च करना है, कंप्लीट उसके बारे में सोचना है, सब कुछ करना है। यहाँ नहीं हुआ तो मैं यहाँ करूँगा, इसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या है, मेरे लिए बेहतर होगा नहीं होगा, क्योंकि हर किसी को खुद पता होता है कि उसके लिए क्या बेहतर है, ठीक है। किसी की बातों में नहीं आना, इधर से पूछना उधर से। गाइडेंस लें, लेकिन आप गाइडेंस, कुछ लोग ऐसी गाइडेंस देते हैं कि वो आपका काम ख़राब कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपने दिमाग को खोलें, किसी की बातों में आपने नहीं आना, जो आपका दिल कहे वो आपने करना है। एंड दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।